اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 132 132۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ لفظی ترجمہ ہے، وَوَصَّىٰ بِهَا اور وصیت کی اس کی، ابراہیم بنیہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنیا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا، لکم الدین تمہارے لیے دین کو، فلا تو نہ، تموتن تم ہرگز مرنا، الا مگر، وانتم اس حال میں کہ تم مسلمون سب فرما بردار ہو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، تو ہرگز تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو توحید کی وصیت کی اور اللہ کا فرما بردار بننے کی وصیت کی۔ یہاں اللہ رب العزت نے بطور خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ ماں سوائے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی تمام انبیاء انہی کی اولاد میں سے تھے، اور بنی اسرائیل بھی انہی کی اولاد اور پھر آگے ان کی نسل کہلائی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، لہٰذا اس دین کو قائم کرو، اس کی شریعت پر عمل کرو، اس دین کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور پھر اسلام کے سوا تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے، اور اگر تم اسی دین کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہیں اسی پر موت آئے گی اور اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اور اس دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں تمہارے اوپر جو بھی رکاوٹیں آئیں، تم ان رکاوٹوں سے نہ ڈرنا اور اسلام پر عمل کرنے سے نہ رکنا۔ دین سے مراد زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسی لیے فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چاہت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس آیت سے کہ ایک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا انسان اگر صالح ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، تو مرتے ہوئے بھی اس کے دل و دماغ پر یہ بات چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ اب میری اولاد میرے بعد کون سا دین اختیار کرے گی۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھے، اور اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے انہیں یہ فکر تھی کہ میں اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑے جا رہا ہوں، اور میرے بعد میری اولاد کون سا دین اختیار کرے گی، اور موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کرنا نہیں چھوڑا اور ان کو دین اسلام پر کاربند رہنے کی وصیت کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام قدیم مذہب ہے اور یہی سارے انبیاء کی دعوت رہی ہے، اسی کی ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی، اور انہوں نے کہا کہ اسلام کو لازم پکڑ لو، اس کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ تم وفات پا جاؤ۔ آیت نمبر 133 ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ لفظی ترجمہ ہے، ام کنتم شہداء، کیا تم گواہ تھے، اذ حضر جب آئی، یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام پر موت، اس قالا جب اس نے کہا، لبنیہ اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون کس کی تم سب عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالوا ان سب نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے معبود کی، و الہ آبائی کا اور تیرے آباء و اجداد کے معبود کی، ابراہیم
و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے، الہ واحدہ ایک معبود کی، و نحن اور ہم، لہو اس کے لیے، مسلمون سب فرما بردار ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہودی رہنے کی وصیت کی تھی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، یعنی تمہارا یہ کہنا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے، اپنی موت کے دن ہمیں یعنی اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی تلقین کی تھی، تو کیا تم اس وقت موجود تھے، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو یہودیت کی وصیت کر رہے تھے؟ کیونکہ اگر وہ یہ کہیں کہ ہم موجود تھے تو اس کا مطلب ہے وہ جھوٹے ہیں، اور اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نہیں تھے تو یہ ثابت ہو گیا کہ انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی تھی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو لاجواب کر دیا یہ پوچھ کر کہ کیا تم ان کی موت کے وقت ان کے پاس موجود تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا کہ انہوں نے اصل میں اپنی موت کے وقت بچوں کو کیا نصیحت کی تھی۔ اس قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی موت کے وقت سب سے زیادہ اپنی اولاد کے ایمان اور عبادت کی فکر تھی، اور ان پر جب اپنی موت کے آثار ظاہر ہوئے تو انہوں نے امتحان کے طور پر اپنے بیٹوں سے یہ دریافت کیا تھا تاکہ بیٹوں کے وصیت پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے ان کو سکون نصیب ہو، تو اس لیے انہوں نے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گی؟ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو توحید اور اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کی، اور اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے ان سے عہد کیا، اور ان کے بچوں نے جو جواب دیا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا کے معبود کی عبادت کریں گے، ان الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں تک یہ دین اسلام چلتا رہا، اور یہ یہودی ان کی وفات کے وقت اس وقت موجود نہیں تھے۔ یہ خبر اللہ رب العزت نے دی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیٹوں کو یہودیت کی نہیں بلکہ دین اسلام کی وصیت کی تھی، اور پھر انہوں نے فرمایا تھا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کہ ہم اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور صرف اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور صرف اپنا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔